الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو اپنے وظائف کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کل کی جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو آفات ہیں، ان سے ہماری کس طرح حفاظت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک مختصر عمل رکھوں گا۔ دوسری بات جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکی ہے، ہر طرف جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، جس چینل پر بھی ہم جاتے ہیں، وہی بات چل رہی ہے، وہ ہے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو گزشتہ دنوں انہوں نے ایک بیان میں یا درس قرآن میں شاید انہوں نے بات کی تھی قرآن مجید کے حوالے سے کہ اس میں گرامر کی کچھ غلطیاں ہیں، تو اس بات کو کچھ لوگوں نے اتنا اچھالا، بغیر تحقیق کے اس کو اتنا اچھالا، اتنا اس کو وائرل کیا کہ ہر طرف یہ بات وائرل ہو گئی۔ اور بعد میں جب تحقیق سے پتہ چلا، علماء کرام مفتی حضرات نے عمل کیا، اس کے اوپر غور کیا، تحقیق کی، جو پتہ چلا بعد میں کہ واقعی اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو مفتی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو انہوں نے پھر اس بات کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے رجوع بھی کیا۔ تو رجوع کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ بات کی کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے، اگر کسی کو میرا جو مضمون ہے، جو میرا بیان ہے، جو میری بات ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی صحیح طریقے سے، یا اگر کوئی اس کو سمجھ نہیں پا سکا، تو ان کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے یہ عوام میں یہ بات کی، مجھے عوام میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے چونکہ عوام کا جو مینٹل لیول ہے وہ اس حد تک نہیں تھی، تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مفتی صاحب نے ایک اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر معذرت کی، رجوع کیا، اور اللہ رب الجلال سے انہوں نے خود توبہ بھی کی سوال سے باقاعدہ کہ اللہ پاک اگر میں نے اس میں غلطی کی تو مجھے معاف کرے، چونکہ انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے، انسان کے اندر جو بھول ہے، جو نسیان ہے، یہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں نسیان جو ہے یہ میری امت کے اندر موجود ہے، بھول چوک انسان سے، مسلمان سے یہ ہوتا رہتا ہے، ہر ایک انسان بولتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان کو نہیں اچھالنا چاہیے، بغیر تحقیق کسی بھی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی تشہیر کرے۔ سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ جو میرا مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہی ہے، چونکہ یہ ہمارے حضرات ہیں، بڑے حضرات ہیں، ہمارے مفتی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا ہمارے سر آنکھوں پر ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی بات اس طرح کی ہو بھی جائے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اپنے چینل پر ان کے خلاف ہمیں ویڈیوز کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے سے ان کے خلاف باتیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہ ہماری رہنمائی کرنے والے ہمارے مسائل میں ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہر پل جہاں بھی ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے، ہم انہی حضرات کے پاس جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو رات دن ایک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے دارالافتاء کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے مسائل جو ہے وہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے تو اسے بھی ہمیں خاموش کرا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ رب الجلال انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا، مرتد ہونے کا فتویٰ لگانا انتہائی زیادہ غلط ہے، اور یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ تو اس بات کی ہم تردید کرتے ہیں، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایسے جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو علماء کرام کے خلاف، جو اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان کی۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس میں اسی ضمن میں یہ بھی بات ہے کہ انسان کو چاہیے، چاہے وہ عالم ہے، مفتی ہے، عام انسان ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ بات کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کرے، کچھ مطالعہ کرے، دیکھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس کا آگے جا کر لوگوں کے اوپر کیسا پریشر پڑے گا، اثر کیسے پڑے گا، میرے اپنے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے،
جو میں بات کر رہا ہوں کس انداز سے کر رہا ہوں، کس زاویے سے کر رہا ہوں، تو یہ تحقیق کر کے اچھی طرح سوچ بچار کر کے بات کرنی چاہیے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی بات سے رجوع بھی کیا اپنے بیان سے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے توبہ بھی کی اللہ سے کہ اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ تو اس کے علاوہ اس کے بعد جب کہ یہ ساری باتیں ہو گئیں، پھر ہمیں کسی کے لیے بھی یہ اس بات کی گنجائش نہیں رہی کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں یا ان کے خلاف کوئی اگر بات سامنے آ جائے تو اس کی ہم تشہیر کریں، لہٰذا ان تمام باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو آج کل مصیبتیں پریشانیاں لوگوں کے اوپر آ رہی ہے، وجہ صرف اور صرف ایک ہے، انسان کے اپنے گناہ، اپنے خطا، اپنے جو ہمارے سیاہ کاری جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہمارے حالات اس طرح الٹ ہو رہے ہوتے ہیں، خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اللہ رب الجلال سے توبہ و استغفار کرے، اپنے اعمال جو وہ اعمال کر رہا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، ذکر اذکار وہ نہیں کر رہا، تو ان اعمال کی طرف وہ آئے، اپنے اعمال کو درست کرے، توبہ و استغفار کرے، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ، یہ روزانہ 100 مرتبہ اس کا ورد لازمی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے گناہوں کی۔ گناہ تو انبیاء کے ہوتے نہیں ہیں نعوذ باللہ، لیکن اللہ کے رسول کا پھر بھی یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول نے پھر بھی فرمایا کہ میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی جو وجہ کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ دنیا سجائی گئی، بنائی گئی، وہ خود فرما رہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ استغفار میں لگے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، نمازوں کی طرف جائے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، ذکر کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، نیک اعمال کو اپنائے گا، اللہ رب الجلال اس کے لیے راستے کھول دیں گے، ہر طرف سے اس کے لیے خوشی، راحت اور یہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، بشرطے کہ دل سے ہم کیا کریں، استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے ہمارے گناہ اللہ پاک ان کو معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ہم عزم کریں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے، تو ہم ان اعمال کی طرف جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لگائیں۔ استغفار کا مطلب ہی یہی ہے۔ اگر ہم ان اعمال کی طرف آئیں گے، یہ کام کریں گے، اللہ رب الجلال دنیا آخرت کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔